السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل کوئی خاتون کہہ رہی تھیں کہ یہ جی ہوا بڑی چل رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں جیسے کوئی سرمن دے رہا ہوں، بڑا بابا ہوں، ریلیجس پریچر ہوں۔ آپ تو میرے وی لاگ لائک کر رہے ہیں جتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان ناٹ انڈرسٹینڈنگ می۔ وہ جیسے ہے نا کہ چارلی چیپلن اور آئنسٹائن ہالی ووڈ میں ایک مووی کے پریمیئر میں گئے دونوں، اور وہاں جو بلیچرز پہ بیٹھے لوگ تھے انہوں نے بڑا ان کو چیئر کیا، روڈ اپ ان کو دونوں کو دیکھ کے۔ تو چارلی چیپلن نے کہا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا، یہ بڑی وارملی ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ چیئر کر رہے ہیں، کیوں؟ میری انڈرسٹینڈنگ پہ، یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس پہ بہت خوش ہیں، اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، اس بات پہ بہت خوش ہیں۔ آپ لوگ کیونکہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ خوش رہا کریں۔ وہ کہتا ہے میری انڈرسٹینڈ، اب یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آج وہ لبنہ صاحبہ کہہ رہی تھی میری طرف سے وی لاگ میں یہ کوٹ کرنا جناب کہ پاکستانی اپنی روحیں پوتر کریں، اور یہ وہ او بھائی بابا، روحیں پوتر عمل سے ہوتی ہیں، یہ عمل انٹینشنز، ایکشنز، تھاٹس آتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق کام ہوتے ہیں۔ یہ ہوا میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی، آپ سوئے ہوئے میں روح پوتر کر رہا ہوں اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے۔ یہ ذرا بڑے بڑے گھروں سے نکلیں، عام زندگیاں گزارنی شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، میں نے سب سے پہلے اس کا کہا تھا فواد کا اور شاہد اشرف تارڑ کا۔ آج کلاسرا قصے بتا رہے ہیں نا، وہ ویسے وہ چینی کمپنی کا بعد میں کینسل ہو گیا تھا ایم او یو۔ شاہد اشرف تارڑ نے جتنے کھابے این ایچ اے میں ہو کے لگائے، فواد حسن فواد نے لگائے، آج دونوں منسٹر ہیں، آپ دیکھیں۔ اور پرائیویٹائزیشن کا کسی نے نہیں روکا۔ میں نے فواد پہ وی لاگ کیا، یہاں تک کہ او جی بیگم صاحبہ نے ٹنگا چک دیتیاں، ہن ڈپٹی کمشنر بنا۔ اتنا بغیرت، بشرم اور حرام زادہ ہے۔ اور کل کہتا ہے جی کہ میں اپنا اب بڑی احسن طریقے سے پرائیویٹائز ہے۔ فواد حسن فواد بڑے احسن طریقے سے پاکستان کو بیچے گا۔ روزویلٹ ہوٹل، پی آئی اے، وہ روزویلٹ ہوٹل بیچنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، 3-4 مہینے لیز پہ دے دیا ہوا ہے، اور سال پہ لیز پہ دے دیا میونسپل گورنمنٹ کو۔ کون لے گا اس کو؟ وہ ریفیوجی، ادھر باہر بھی ریفیوجیز ہو رہے ہیں، ادھر مینہٹن میں ان کو یہی پراپرٹی ایک مفت کی ملی ہے۔ ہمیں غیرت نہیں ہے میڈم لبنہ، غیرت از مسنگ، روح کی بات نہیں ہے، کریج نہیں ہے ہمیں۔ آج یہ کس منہ کے ساتھ اوورسیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انعامی اسکیم ایک رکھ رہے ہیں، 80 ارب روپیہ اس میں رکھ دی ہے، آپ بھیجیں، لاٹری ڈرا ہوا کرے گا ریمیٹنس پہ۔ ہمارے پیچھے ادھر ایف بی آئی دوڑا رہے ہیں ہمیں آنے کے۔ وہ میرے ایک دوست نے جانے بیچارے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، ادھر ہمارے سے پیسے ہتھیا رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور بکواسیں کر رہے ہیں۔ 26 روپے پیٹرول ہو گیا، کیا کر لیا آپ نے ان کا؟ وہ آپ بابا جی ایچ کیو پہ چڑھائی کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ کل میں دیکھیں ورڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں اپنے آپ کو مطالعے سے، ایکسپیرینسز سے کچھ باتیں کرتا ہوں، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کے پرسیپشن کے مطابق آپ اسے کیسے ریسیو کرتے ہیں، دیٹ ڈیپینڈس آن یو، ٹھیک ہے جی۔ کل مجھے 4 خبریں بڑی متضاد سی تھیں، بڑی عجیب سی لگیں۔ ایک خبر تھی کہ ڈیانا نے کوئی جرسی پہنی ہوئی تھی، اس پہ شیپ بنا ہوا تھا، تو ادھر سوتھبیز نے وہ $1.1 ملین پہ بیچی۔ $190,000 سے شروع ہوا تھا، اور سوچا جا رہا تھا $2-3 لاکھ میں بکے گی، $1.1 ملین پہ۔ اور آبویسلی کوئی نواز گانڈے جیسا بنتا ہے، او جی اتنے ڈیانا دے ممے لگے سی، اے جرسی چونو چومے گا رات نو گانڈا چومے گا، وہ ڈیانا دے ممے لگے سی، اور $1.1 ملین بھی لوگوں کا لوٹ مار کا، ایکسپلائٹیشن کا۔ اچھا، دوسری خبر جی کہ ایک کینٹکی میں خاتون
تھی ایڈمنسٹریٹر، میونسپل ایڈمنسٹریٹر تھی. 2015 میں اس نے ایک گے میرج ریفیوز کی. اس نے کہا جی نہیں، میرا ریلیجن کنوکشن اجازت نہیں دیتے، یہ صرف بندہ اور عورت کی شادی ہو سکتی ہے. ڈپٹی نے کر دی. اب اس کے خلاف 2 ڈیمیجز کے کیسز چل رہے تھے، 2 بندوں کے آپس میں گے میرجز کے. ایک کا تھا، ایک پہ کل جیوری نے فیصلہ دیا، ایک جیوری نے، 2 جیوریز سن رہی تھی الگ الگ. ایک نے اسے $1,00,000 جرمانہ کر دیا، ڈیمیجز کلیم کا کر دیا. اس کا وکیل بڑا پٹا، وہ کیونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت ڈیسیجن دے دیا تھا کہ گے میرجز ہو سکتی ہیں، تو اس نے کہا لیکن میں نہیں کر سکتی، میرا مذہب اجازت نہیں مجھے. دیکھیں لوگوں کی ریلیجس کنوکشن، وہ بیچاری اندر رہی ہے، پڑھا کریں، کینٹکی میں وہ بیچاری اندر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لو جی کیا ہوا، اس کو $1,00,000 ٹھک گیا. وہ لائر کہتا ہے کہ وہ دونوں گے کو $50,000 چلے گئے. انہوں نے حرام زد بھی کی، بہن چودکی بھی کی، ماں چودکی کی، اور بہن چود اب دونوں دلے $50,000 بھی لے جائیں گے. دوسری جوری نے کوئی پیسے نہیں دیے اور وکیل ان کا بڑا اپسیٹ ہے. یہ 2 خبریں دیکھیں، ان کو اب آپ کمپیئر کریں. ایک جگہ $1.1 ملین کی ایک جرسی لے لی صرف گانڈے کا ممے چومنے کا، جہاں ممے لگے تھے اس کے ڈیانا کے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ موراکو میں اتنی عجیب و غریب قسم کی تصویریں ارتھکویک کی. وہ تو چلیں چھوڑیں، لیبیا میں کیسے یہ ہیلری کلنٹن، اور میں سمانتھا پاور کی کتاب کا ریفرنس اپنے کتاب میں دے رہا تھا، وہ کتی سی جرنلسٹ ایڈیٹ سی، اور وہ لکھ رہی، وہ اوباما کو بار بار اور بڑی پراؤڈلی کتاب میں لکھ رہی ہے. میں نے کہا اوباما کو ریز دیز بلڈنگز، ریز دیم، سیریا کے لیے ریز دیم. یار یہ عجیب لوگ ہیں. اور لیبیا کو کیسے تباہ و برباد، انہوں نے کیسے مسلمان ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. سی پیک کا ایک اچھا سا معاہدہ ہوا وہ اٹھا کے باہر مارا. اور چینیوں کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اصل میں تو چینی ادھر کیا کرے کہ آپ کو معاہدہ مل جائے گا جی ادھر سے روڈ کا سکھر ٹو کراچی یا ملتان ٹو کراچی وایا سکھر، ٹھیک ہے جی، آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ نے سب کانٹریکٹ اس کو دینا ہے قطر والے چودو کو، اس کو رحمان کو. ٹھیک ہے نا جی، وہ جو ان کا ہے، جو جنید کا سسر صاحب ہے. ٹھیک ہے جی. اندازہ لگائیں، پہلے بیچ میں ان سے لڑ پڑا تھا، مری میں پلوٹ لیے تھے، تو پھر یہ لڑا ہوا تھا ان سے کچھ دیر. مشرف کے وقت لڑا رہا، پھر سیٹ ہو گیا کیونکہ یہ شیخوں کے ساتھ سیٹ ہے ادھر، ان سے یہ ڈیلیں ویلیں کراتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب کیسے لوگ مر رہے ہیں. کوئی فگرز، کوئی 25,000 کی اب تک فگر آ چکی ہے لیبیا میں. 2 ڈیم بسٹ ہو گئے. پاکستان میں بھی 26 اس پہ بے کانے شارے بند کر دیں. آپ بتا دیں. اچھا 3 عدد فراڈیے، توقیر، راحت چیمہ، فواد حسن فواد، چوتھا بھی اشرف تاڑر بھی اسی طرح کا ہے. یہ 4 ایکس بیوروکریٹ ٹکا کے یہ انہوں نے کرپشن کی، ارب پتی کھرب پتی ہیں جی. اور آج پھر کوئی بولنے والا نہیں کہ یہ GHQ کے گند ہیں. میڈم لبنہ میں آپ کو بتاؤں، جو کرنے والی بات ہے نا، وہ نہ روحوں کو تیز کرنے کی بات ہے، چاقو چھری سے روح کو تیز کریں. وہ مسئلہ ہے GHQ کو پڑھنے کا. ان کو فوج کو پڑھ جائیں، یو ڈونٹ ہیو اینی الٹرنیٹیو، اور آپ کٹھے ہو جائیں. اب آپ کچھ چیزوں پہ کٹھے ہو جائیں. اور لیں جی پنکی پیرنی صاحبہ کی خبر سن لیں. میں نے جو آپ کو بتایا تھا، وہ جناب صاحب وہ اس سے اب خلا لے رہی ہے عمران خان سے، کورٹ میں اس نے لے لیا ہے. وہ دوبارہ اس سے شادی کر رہی ہے خاور مانیکا سے. مجھے پتا تھا کہ خاور مانیکا نے اربوں خربوں کی کرپشن کی، اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ پنکی کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ لو جی عمران خان بیچارہ کھے بھی کھائی اس کے ساتھ. کھے یہ میں کہتا ہوتا ہوں ہی از اے ہیڈ لیس گائے. ٹھیک ہے، اب بھگتے گا ادھر. یہ قدرت کا ہوتا ہے کہ انجام آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں. عوام کو چاہیے آپ سب لوگ کٹھے ہو کے، ابھی بھی وہ امی والی بات کچھ نہیں گیا گواچا، ان سے لڑیں. یہ آپ سے کوئی مضبوط ہے، آپ سے کوئی دلیر ہے. مطلب حیرانگی کی بات ہے کہ یہ چڑھائی کری آ رہے ہیں. کل یہ 500 کا کر دیں گے،
چلیں کاریں کوریں بیچ دیں, آپ سائیکلوں سوکلوں پہ آ جائیں, پیدل چلنا شروع کرتے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے, اب آگے تو ویدر بھی اچھا آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں تیل کی قیمتیں دسمبر تک یہ ایک آنا نہیں کم کر سکیں گے بلکہ 100 روپیہ بڑھائیں گے. 100 روپیہ. کل میں وال اسٹریٹ جرنل پہ پڑھ رہا تھا, وال اسٹریٹ جرنل پہ, کہ اوپیک پلس, شاید میں نے کل بتایا بھی تھا کہ اوپیک پلس جو رشیا اور سعودیہ ہے, دے ہیو ایگریڈ کہ ٹل ڈسمبر اینڈ ہم اس پہ کیپ وہ 1 ملین بیرلز ڈیلی کم کیا کریں گے. پروڈکشن کو انہوں نے کم کیا ہے, اندازہ لگائیں, کیپ کیا ہے ایک لمٹ پہ کہ اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کمال ہے جی, مطلب. اور یہ منیرہ مستری کنجر صاحب وہ ترکی پھر رہا ہے, وہ کوئی ترکی میں پتہ نہیں کیا, وہ باقی ملکوں میں پھر رہا ہے. کیسے وہ سی پیک میں جناب صاحب اتنی انویسٹمنٹ ہوئی, رحیل شریف دلاسا گانڈے کے ساتھ اوپننگ کر رہا تھا سی پیک میں. پوچھیں ان سے کتوں حرامزادوں, ویئر از دیٹ؟ پھر وہ امریکہ کے نیچے لگ کے عاصم باجوہ پاسپورٹ ہولڈر, یو ایس پاسپورٹ ہولڈر 3 لگا دیے عمران خان نے. مسئلہ تو یہ ہے نا, مجھے کوئی عمران خان کو کچھ کہنے نہیں نہ دیتا ہے. پپو سا پیارا سا ہمارا پوپلا سا لولا چوچا ہے, سر نے عمران خان کے کتنا کہہ کے نہیں بیکی ہے. اور یار میں نے ایکسٹینشن دی تھی اور 3 پوسٹنگ کیوں کی؟ عاصم باجوہ اتنا وہ ننگا بھی ہوا یہ پاپا جان کے مسئلے میں, اس کو وہ دیا, کیا نام کہتے ہیں اپنا, یہ اپنا پاپا جان والا, اس کو سی پیک کا چیئرمین بنا دیا. اندازہ لگائیں, تینوں امریکہ کی پوسٹنگز تھی. اور حالانکہ باجوہ خوش نہیں تھا اس سے, عاصم سے, دونوں were not happy. اچھا دوسرا جناب صاحب وہ باکر اسٹیٹ بینک کا. اچھا جی تیسرا وہ ایک چھلترو سا پھلترو سا, اس کی عمر ہی نہیں پتہ لگتی کہ 10 سال کی ہے یا 100 سال کی ہے, چوہا سا جیسے ڈالا ہوا ہے سوٹ میں. وہ کیا اس کا نام تھا, معید کے کیا تھا, ہاں معید نامی تھا, امریکی پاسپورٹ ہولڈر, وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا سیکرٹری ہے جی, سیکورٹی کونسل کا ہے جی. ویسے کمال ہے, کمال ہے. مطلب آپ میرے سے پوچھیں نا نظر صاحب, آپ میرے سے, آپ نے اسائلم کیسے لیا؟ ایک ٹٹا سا پوچھ رہا ہے 1 مہینے سے. او کتے گوگل کر, یو ایس آئی سی ایس سائٹ میں پتہ ہے کہ اسائلم کیسے ہوتا ہے. وہ دیکھیں ادھر سے بارڈر سے آ رہے ہیں وہ لوگ, وہ اس نے ٹیکسس کے گورنر نے کل ٹکا دیا, انہوں نے کہا کہ میں یہ سارے ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں اٹھا کے پھینکوں گا, مرو. ایک نیشنل پالیسی لاؤ, روکو ان کو. روز 10-10 20-20 ہزار بندہ آ رہا ہے, میں نے کہا ادھر ٹھوکوں گا. ساری سوسائٹیز اوور آل ہو رہی ہیں. ایلون مسک نے کہہ دیا جی کہ تائیوان بھی اسی طرح کا ہے, آئی لینڈ ٹائپ, چائنا کا جیسے ہوائی ہے امریکہ کا. بات تو بیچارے نے ٹھیک کی, اور مسک بیچارہ ہمارے جیسا ہے. مسک میرا ہیرو ہے. مسک, ایلون مسک, ٹکر کارلسن اور ٹرمپ میرے ہیرو ہیں. یہ تینوں زندہ رہے کچھ کر جائیں گے. یہ ایکچولی عمران خان ہے فرسٹ گیئر, یہ ٹربو ہیں تینوں. عمران خان فرسٹ گیئر میں پھنس گیا, دوسرا لگانا ہے نہیں لگانا ہے. فرسٹ پہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے, پاکستان بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, ٹوئی بھی میری ہے. ہو گیا سیٹلمنٹ پنکی پیرنی کا. پہلا بندہ ہوں وی لاگر جو آپ کو خبر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اس پہ ٹھیک ہے میرے چڑھ جاتے ہیں سبسکرائبر, مجھے چڑھ جاتے ہیں. اب فواد حسن فواد بڑے احسن طریقے سے پاکستان کو بیچے گا, اور اوورسیز پاکستانی لاٹریاں میں سے. میں کہتا ہوں میرے اکیلے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں وہ کہ لال قلعہ وہ سوری شہباز قلندر نے کیسے کر دیا تھا, اٹس اے میتھ اور اٹس اے نو, دا اسپرٹ, دا انرجی, دا گاڈ ان سائڈ یو از ویری پاورفل. لیکن وہ لائٹ ٹروتھ پہ بیسڈ ہے, ٹیونڈ ہے. گانڈے کی تو وہ لائٹ ہی نہیں ہے. گانڈے کو کل دیکھا تھا یار, وہ جیسے سہارنپور کا مراسی کوئی, وہ میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ جیسے کوئی سہارنپور کا مراسی ہو, وہ نیلا کوٹ, عجیب سے کوٹ پہن, عجیب رنگوں کے, بدماش سا. اس نے کہا کہ
نواز شریف صاحب وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور یہ ہے وہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم گاڑی بیٹھ کے گاڑی سے یار شرم آتی ہے کہ یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے آپ کا، شرم آتی ہے. اور چلو کوئی ایڈوائزری قابل رکھ لیں. میں آپ کو دیکھو ساری اپنی تعریف نہیں کرتا، دنیا کما میرے سے 1000 لوگ پاکستان میں اچھا، آپ کو فواد حسن فوادی توقیر ہی رہ گیا ہے. توقیر نے پورا اسلام آباد اپنے نال 8 دلے نے کروا لیا ہوا ہے. رامزادے نے ایک وہ میڈم سی تھی ہماری بیچ میٹ، اس سے مل کے سیٹلمنٹ کلیمز میں کیا یار ان سے پیسے نکلواؤ، سارا پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کے پیٹ کاٹو، 1000 ارب ڈالر ان سے نکلواؤ. میں نے خط لکھا تھا اپریل 2018 میں، مارچ اپریل میں، کہ میں $200 بلین نکلوا دیتا ہوں 10 بیوروکریٹ سے. بڑا وہ واٹس ایپ پہ چلا خط، چیف جسٹس، مجھے بڑی ای میلیں لوگوں نے آئی، نہیں کسی نے نہیں بلایا، کوئی نہیں بلائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اور نیب ترامیم وہ کاکڑ کچھا کہتا ہے جی میرا تو ویسے ہی کیس ختم کر دیا گیا تھا. وہ سارے نیبیے کتے حرامی دلے نوسر باز انٹرم کیبنٹ میں اس نے لگا دیے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ نوسر بازوں کا باپ، ایک وہ ریسنٹلی 3 سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ISI نے دلوائے ہیں. 3 جب فروخ عرفان اترا تھا نا میرے اس پہ اپلیکیشن ریفرنس پہ، ISI نے کہا قاضی فائز عیسیٰ پہ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں میں آئی کی ناٹ بی اے پارٹی ٹو یو. وہ ایک دلہ صاحب وہ ڈوگر ڈھونڈ لیا، کتے نے لد کی، صدر بیچ میں شامل ہو گیا پھس پھس کر کے. میں نے پھر ایک نیٹ کلین میں نے کتاب میں وہ چھپا ہے ریفرنس، اچھا ہے کتاب، اس کتے کے دور میں چھپے گی، یہ پڑھے گا کہ یہ ریفرنس رہا ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے جی. اب ISI نے وہ 3 ریفرنس لے کے بریف کیس میں رکھ لی ہیں. کسی دن پریزیڈنٹ کو ان چیزوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. پریزیڈنٹ کو کہنا ہے یہ جی آپ ریفرنس بھیج دینا، ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ پنکی یہ سارے ایک ہی قسم کے تماشبین ہیں جنہوں نے عمران خان کو ڈھول کی طرح بجایا ہے، ڈھول کی طرح. ان سب کنجروں نے، فواد چودھری اور یہ سارے اسد عمر وغیرہ، شاہ محمود قریشی. اپنا بہت خیال رکھیں. کل ایک صاحب نے کہا چاچا ویلاگ 20-30 کا کیا کریں. کسی نے میری عزت کے لیے کہا کہ نہیں یار آپ اس طرح کیسے کہتے ہیں اور سانو چاچا کو بابا کو گالی دے لو، سانو کنجروں ملک بچان دا کچھ کر لو. یہ تڑپ میرے دل میں اٹھتی ہے اس ملک کے لیے. کچھ نہیں میں لیتا ہوں اس سے، ان ویلاگ سے کچھ نہیں دوں گا، کوئی کام نہیں میں ادھر کرتا ہوں، بھوکا مقروض آدمی، لیکن کوشش کر رہا ہوں، صرف فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا.